الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ اس واقعے کے بعد پھر اے یہودیوں تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فرمایا کہ وہ پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی بڑھ کر، اس لیے کہ بے شک بعض پتھر وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے کچھ پانی بھی نکلتا ہے، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف اور ڈر سے لڑک جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم اب بھی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے کہنے پر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں سمجھنے کے باوجود، حالانکہ وہ یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ کل کے درس میں بنی اسرائیل کا وہ مشہور واقعہ گزرا کہ جس میں انہوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، پھر وہ قاتل خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا کہ جی ہمارا بندہ مارا گیا، کس نے مار دیا؟ تو خود ہی مقدمہ دائر کیا، اور جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو اس میں بھی نکتہ چینیاں کرنے لگے کہ جی بندہ مر گیا، اب اس کے بارے میں یوں کہا جا رہا ہے کہ گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کو اس کے ساتھ لگاؤ تو وہ قاتل کا پتہ چلے گا۔ یہ ساری چیزیں تو عقل میں آنے والی نہیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے سوچا کچھ تھا، لیکن حقیقت اللہ نے کھول دی۔ اس حقیقت کے کھلنے کے بعد فرمایا کہ اسی طریقے سے اور بہت سارے واقعات جیسے پیچھے آ بھی چکے کہ ان کو اللہ پاک نے من و سلوہ کی نعمتوں سے نوازا، پانی کی ضرورت پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سے تقاضا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پتھر پہ لاٹھی ماری تو وہاں سے ایک نہیں 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات آ چکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کا حوالہ دے کے آپ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں۔ فرمایا گیا بنی اسرائیل کہ ان تمام واقعات کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ تمہیں بات سمجھ آ جاتی اور تم ہمارے نبی کی بات کو مان کر صحیح رخ پر زندگی گزارنا شروع کرتے، لیکن معاملہ تمہارے ہاں الٹ ہوا کہ تمہارے دل اور سخت ہو گئے، تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ فرمایا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس لیے کہ پتھروں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تأثر اور انفعال ہوتا ہے، وہ بھی بات کو یعنی اپنے اندر اثر رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس اثر کی 3 صورتیں بیان فرمائی یہاں پر۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بعض پتھروں سے نہریں پھوٹتی ہیں، دریا چلتے ہیں ان سے، بعض پتھروں کے اندر اللہ پاک نے ایسا اثر رکھا ہوا ہے، اور فرمایا کہ اس کا مشاہدہ یہ لوگ خود کر چکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے تقاضا کیا کہ جی پانی کا انتظام کیجئے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چشمہ جاری کر دیتے تبھی مسئلہ حل ہو جانا تھا، مگر یہ 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں میں ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کیا گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پتھروں سے ہی وہ جاری ہوا نا، تو جب پتھروں سے جاری ہوا تو فرمایا کہ ان کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی، یہ اثر رکھا تھا کہ
کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے وہاں پر چشمے جاری کیے۔ اور دوسرا تاثر یہ بیان فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہیں جب وہ پھٹتے ہیں ان سے بہت زیادہ مقدار میں پانی تو نہیں نکلتا، لیکن کچھ نہ کچھ پانی وہاں سے بھی نکل آتا ہے۔ پانی کی مقدار بہت کم صحیح لیکن ہوتی ہے بہرحال۔ دوسرا اثر فرمایا کہ پتھروں میں اللہ نے یہ رکھا ہوا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اور کچھ نہ ہو، پانی نہ بھی نکلے، لیکن اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے فرمایا کہ وہ گر پڑتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لڑک جاتے ہیں۔ تو یہ پتھروں میں اللہ نے 3 اثر رکھے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ان احمقوں کے اندر ان تینوں میں سے کوئی اثر بھی نہیں ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو فوری طور پر اس کو قبول کر لے اور اللہ کے حکم کے مطابق چل پڑیں، یا دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ، اور یا تیسرا یہ ہے کہ ان کے اندر کم از کم اللہ کی خشیت کا کوئی نہ کوئی اثر تو ظاہر ہونا چاہیے، لیکن اندر کچھ بھی نہیں۔ اب اس پر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ جی پتھر اور اللہ کے ڈر سے وہ ڈرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر پتھر ہے، اس کے اندر تو کوئی شعور نہیں ہے، اس کے اندر کوئی حس نہیں ہے، اس کے اندر زندگی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے خوف سے ڈرنا، اس کے لیے حس چاہیے، زندگی کا کوئی اثر چاہیے، ان کے اندر تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ پاک نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ پتھروں میں اگرچہ اس معیار کی زندگی کے اثرات تو نہیں ہیں جو ایک انسان کے اندر، جانور کے اندر یا نباتات کے اندر ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے اندر پھر بھی اثر ہوتا ضرور ہے۔ اور اس کی دلیل جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے وہ قرآن پاک کی متعدد آیات، ان میں سے خاص طور پر ایک آیت جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو۔ اس کے اندر پتھر بھی شامل ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، ہر چیز۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، یہاں پر حرف استثناء الا آ رہا ہے، اس سے پہلے ان آ رہا ہے نا، تو یہاں پر جب یہ کیفیت ہو تو وہاں پر ان نفی کے معنی میں ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ پھر اگلا ہمارے ذہن میں جو ایک وسوسہ تھا، جو ایک خیال تھا، اللہ نے اس کو بھی دور کر دیا، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ سکو۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کے اندر اتنی حس ضرور رکھی ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا میں وہ مصروف رہتے ہیں۔ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ پتھر کے اندر یہ کیسے کیفیت آ جاتی ہے، اللہ نے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ پاک نے اللہ کے علم میں ہے۔ جب اللہ کے علم میں یہ سب کچھ ہے تو کیا تمہارے عملی زندگی سے وہ بے خبر ہوگا؟ تمہارے عملی زندگی سے وہ غافل ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا گیا کہ اس چیز کا استحضار کرے، بار بار انسان اپنی ذات سے مذاکرہ کرے کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ سمیع کا معنی وہ سنتا ہے، وہ سننے میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ ہم سننے میں کانوں کے محتاج ہیں، اور صرف کان نہیں، کان کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے سننے کی، ہم اس کے محتاج ہیں، مگر میرا اللہ اس کا بھی محتاج نہیں۔ اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ میں اور آپ آنکھ کے محتاج ہیں، آنکھ میں بینائی کے محتاج ہیں، یہ سب کچھ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے کہا کہ اللہ کی صفات کو بار بار دہراؤ، بار بار سوچو، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ سے تعلق بڑھے گا، اللہ کا تعارف آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنا تعارف کروایا ہے۔ میں اس موقع پر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ سوچو تعارف کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ تعارف کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب اپنے ہی پہچاننا چھوڑ جائیں، اپنی نہ پہچان رہے ہو۔ آپ کسی کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ملنے گئے، وہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی اچھی طریقے سے وہ آپ کو ملا بھی نہیں، اور اس نے ظاہر بھی نہیں کیا کہ یار میں تمہیں جانتا ہوں، تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ جی کیوں؟
اسے اگر آپ مجھے پہچانتے ہوتے، آپ کے ملنے کا یہ انداز نہ ہوتا جو انداز آپ نے میرے ساتھ اختیار کیا ہے۔ اچھا جی کون ہو تم بتاؤ پھر؟ تو وہ بتاتا ہے کہ یار میں تیرا بچپن کا لگوٹیا ہوں، ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے، اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، اکٹھے سکول آتے تھے جاتے تھے۔ کہتے اچھا تم وہ؟ اب وہ کہتے یار ایک دفعہ دوبارہ مل۔ کہتے ابھی ملا تو تھا؟ کہتے نہیں، وہ جہالت میں ملا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تو کون ہے۔ تو میرے بھائیو، آج معاملہ یہ ہے کہ آج انسان اپنے خالق کو پہچاننا چھوڑ گیا، خالق کو نہیں پہچانتا، خالق کی بنائی چیزوں کو جانتا ہے لیکن خالق کو نہیں پہچانتا۔ اس لیے میرے رب کو قرآن پاک ایک بہت بڑا حصہ اپنے تعارف میں نازل کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ جتنی صفات اللہ کی آ رہی وہ ساری اللہ کا تعارف ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا بھی ہے، حکمتوں کا بادشاہ بھی ہے۔ اور کہیں سمیع صفت کو بیان کیا جا رہا ہے، کبھی بصیر صفت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے میرے بندے مجھے پہچان۔ اگر ہم اللہ کو پہچانتے ہوتے تو مسجد میں اتنے نمازی نہ ہوتے، اللہ کو پہچانتے ہوتے تو ہمارے گھروں کی کیفیت نہ ہوتی جو آج ہے۔ آج گھروں میں چکر لگا کے دیکھ لو، گھر کے اکثر افراد سوئے ہوئے ہوں گے، اللہ کو پہچان نہیں ہے نا، ہے جی، اللہ کو ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ایک بات جملہ فرماتا ہے، کہیں پر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، تمہاری کیفیات سے واقف ہے، تمہارے کاروبار سے واقف ہے کہ تم اس کی مان کے چل رہے ہو یا اپنی مرضی سے کر رہے ہو، تم حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ جی رہے ہو یا حلال و حرام کی تمیز کے بغیر جی، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا انسان جانتا نہیں ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ چنانچہ بہت سارے اللہ والوں کے پاس لوگ جایا کرتے تھے نا اصلاح کے لیے، تو وہ سبق یاد کروایا کرتے تھے کہ میاں تیرا سبق ہے، بس بیٹھ کر یہی بار بار سوچ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جب سبق پکا ہو جاتا تھا پھر امتحان بھی ہوتا تھا۔ امتحان غیر معروف انداز میں اچانک امتحان ہوتا تھا کہ چلو تب پتہ کریں۔ چنانچہ بعض واقعات جو لکھے ہیں نا کہ اللہ والوں نے ایک سبق یاد کروایا، پھر بعد میں کہا کہ اچھا یہ پرندے ہیں لے جاؤ نا کہیں ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں میں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ کسی نے کہیں چھپ کر کیا، کسی نے کہیں چھپ کر کیا، کسی نے کہیں چھپ کر کیا، ایک ویسے لے آیا۔ ہاں بھائی تو نے کہاں ذبح کیا؟ جی میں نے فلاں جگہ پر، تجھے کسی نے دیکھا؟ تیرے کو تو کسی نے نہیں دیکھا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا جی میں نے بڑا اپنے آپ کو چھپایا، کسی نے نہیں دیکھا۔ اور جو زندہ ہی لے آیا، بھائی تو کیوں لے آیا؟ کہا جی بڑا کوشش کی چھپنے کی مگر مخلوق سے چھپ رہا تھا، خالق سے نہیں چھپ سکا۔ تو کہا کہ میں تجھے سبق یاد ہو گیا۔ آج میرے بھائی ہم سارے یہی سبق بھول چکے ہیں، ہمیں یہ سبق یاد نہیں ہے۔ اگر یہ سبق یاد ہو تو ہماری زندگی میں مزہ ہی کچھ اور ہوگا، ہماری زندگی کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہیں اب بھی توقع ہے کہ یہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یہ لوگ کیسے ہیں؟ فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، خود سن لیا، اس کے باوجود اس کو وہ تبدیل کر دیا، نہیں جی اس کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ مطلب تھا۔ جیسے کہ ایک واقعہ تو پیچھے گزر چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے یہ کتاب دی ہے، تمہارے لیے دی ہے، لہذا اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، جہاں مشکل پیش آئے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیا پتہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیا پتہ؟ اچھا تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے اللہ ہمیں خود کہے کہ میرا کلام ہے۔ پھر 70 آدمیوں کا انتخاب ہوا، چلو جو کوہ طور پہ چلتے ہیں، وہاں جا کر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود کہہ دوں گا۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر احمقانہ حرکت کر بیٹھے، وہ جی ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی آواز ہے کسی اور کی آواز ہے، اللہ ہمارے سامنے آ کر کہے۔ یہ بہت بڑی جرت کی بات تھی، چلو جی سامنے آ کر کہہ دیا، یعنی سامنے آ کر کہا نہیں ہے، مطلب یہ کہ ان کا کہنا ہی بہت بڑی جرت کی بات تھی اور یہ بہت بڑی توہین تھی۔ اب کوئی کہے نا کہ بادشاہ کو مجھے خدا کے میرے گھر میں آ کر کہے،
یا جج کو کہے کہ تو مجھے سمن بھیج رہا ہے، مجھے تو نوٹس بھیج رہا ہے، خود اگر کہے گا نا مجھے یقین آئے گا کہ یہ بہت بڑی توہین عدالت ہوتی ہے، تو اللہ کی عدالت کی توہین نہیں ہے۔ اچھا چلو، دوبارہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا اس حماقت، اس توہین کی وجہ سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی وجہ سے پھر مسئلہ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب واپس آتے ہیں کہتے ہیں ہاں اللہ نے کہا تھا کہ بھئی یہ میرا کلام، اس پر عمل کرنا، لیکن ایک تھوڑی سی پک پھر لگا دی کہ اللہ نے کہا تھا جو نہ ہو سکے چھوڑ دینا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر حکم کے بارے میں کہہ سکتے تھے نا کہ یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا، چلو اس کو بھی چھوڑ دو، یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ بھی معاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی حوالہ دے رہے ہیں کہ بھئی اللہ کا کلام سننے کے باوجود اس کو تبدیل کر دینا، سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ واقعات تو بنی اسرائیل کے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے، یہ اللہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ واقعات ان کے ہیں نا، اللہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ یہ اہم ایک جو پہلو ہے۔ اللہ ہمیں اس لیے سنا رہا ہے کہ میاں تم اپنے اندر غور کر کے دیکھ لو، اس طرح کی حماقت تمہارے اندر تو نہیں پائی جا رہی، تم ایسی کوئی حماقت تو نہیں کر رہے۔ اگر ایسا ہے تو آج ہی موقع ہے معاملات کو صاف کر لیا جائے۔ خدا نہ خواستہ یہی حماقتیں اگر لے کر جائیں گے تو آگے مشکلات بڑھتے چلی جائیں گی۔ تو اگر غور کیا جائے تو بات واقعات ہے، ہمارے اندر بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، یا غیر شعوری طور پر یا عملی طور پر ہمارا معاملہ بھی کچھ اس نوعیت کا ہے۔ تو بزبان حال جو ہے ہماری کیفیت بھی کچھ ایسی ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آتا ہے اور اس حکم پر عمل کے لیے بہت کچھ ساتھ بتایا بھی جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم عمل میں پھر کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ فجر کی اذان ہی دیکھ لینا جی، تو اذان تو سارا دن ہوتی ہیں، لیکن فجر کی اذان بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک جملے کا اضافہ بھی ہے۔ اللہ چونکہ خالق اور مالک ہے نا، ہمارے حالات سے واقف ہے، تو اللہ کے علم میں تھا یہ انہوں نے کوتاہی کرنی ہے، بتا دیا کہ میاں اس وقت تم سو رہے ہو، تمہیں سونے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا لطف تمہیں محسوس ہو رہا ہے، لیکن میں خالق اور مالک ہونے کی حیثیت سے میری طرف سے یہ اعلان ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس وقت سونا بہتر نہیں ہے، اٹھ کر نماز پڑھنا بہتر ہے۔ ہم کتنا عمل کرتے ہیں اس پر؟ بس بھائیو، یہی اب ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے، فکر پیدا ہو جائے۔ ہر مسجد کی آواز کا حاصل یہی ہے، ہر مدرسے کی آواز، ہر خانقاہ کی آواز، ہر تبلیغی مرکز کا آواز کا حاصل یہی ہے کہ اب ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے، ہمارے اندر ایک فکر پیدا ہو جائے، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ مسلمان تو بات ماننے والے کو کہتے ہیں۔ مسلمان کا معنی اپنے سر جھکا دینے والا، سر تسلیم خم کر دے، بس اللہ کا حکم آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ آ گیا، بس ہمارے سامنے اور کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑے حوالے یہی ہے، بلکہ یہ تو بہت بڑے حوالے ہیں۔ اگر ان کے متعلقین میں سے کوئی صحابہ کا حوالہ آ جائے، کسی اللہ کے محبوب بندے کا حوالہ آ جائے، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ تو بھائی ہمارے پاس حوالے تو بہت ہیں، مگر ہماری عملی زندگی کیسی ہے؟ یہی پیغام لے کر یہ جماعت والے بھی آئے ہوئے ہیں۔ بھائی ان کی بات بھی سنیں، انہوں نے وقت نکالا بہت کچھ، لیکن مقصد صرف یہ ہے یاد دہانی، یہ ہمیں یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ ان کے ذریعے سے ان کے اپنے اندر بھی احساس پیدا ہوگا، ہمارے اندر بھی احساس پیدا کرنے کی فکر لے کر آئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس بات دین کی بات کو سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔